37AA جو یہ شک لگائی جا رہی ہے ایف پی آر کے افسران کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے کہ کسی بھی شکی بیس پر کسی کو بھی گرفتار کر کے جو ہے وہ لے جائیں، بعد میں جو ہے وہ جو ان کے ساتھ ہو یا جو کریڈیبلٹی ان کی خراب ہو اس پہ صنعتی برادری، تاجر برادری سراپا احتجاج نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو منظور ہی نہیں ہے، یہ کالا قانون ہے، قرار دے دیا انہوں نے اس کو. علی فاروق ملک کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ آپ تو لاہور چیمبر آف کامرس کی ساری خبریں ہمارے تک جو ہے وہ پہنچاتے رہتے ہیں، لاتے رہتے ہیں، تو اب یہ تاجر برادری کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے. اب یہ ایک معاملہ جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں. 37AA پہلے تھا یہ قانون 37A. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بزنس کمیونٹی یا کوئی جو گئے تھے عدالت عظمیٰ میں جی وہ انہوں نے اس کو فارغ کر دیا، اس کو 37A کو کہ یہ کالا قانون ہے. اس کو عدالت نے 37A کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بجٹ سے پہلے ہی یہ 37 وہی شکے موجود ہیں اور حکومت نے 37AA کے نام سے یہ دوبارہ اس کو لانچ کر دیا. لانچ دوبارہ کر دیا. اچھا 37A کو ختم کر دیا تھا عدالت عظمیٰ نے، ٹھیک ہے. تو 37AA فوراً یہ بعد میں آ گئے. اچھا اب جس ملک میں آپ شرائط پر قرضے لیں گے، آپ IMF کے ہاتھوں بندے ہوئے ہیں، تو آپ مسلم کمیونٹی کو سہولت دینا بھی بڑا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میں بتاؤں، یہ بینکر ہیں ہمارے، جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب بینکر ہیں اور اکانومسٹ نہیں ہیں. بینکر کا کام یہ ہوتا ہے ریونیو جنریٹ کرنا. جیسے آپ بینک میں بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اکاؤنٹ کھولیں، ریونیو لائیں، تو ٹارگیٹس ہم نے ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے نا جتنی بینک کے احاطے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ریونیو اکٹھا کریں گے. جب بزنس ہی نہیں چلے گا، جب آپ بزنس مین کو سہولیات نہیں دیں گے، ٹیکس کیسے جنریٹ کیا جا سکے گا؟ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ جی نئے آپ ٹیکس ہولڈرز کو آپ لے کے نہیں آ رہے، جو ٹیکس کے اندر وہ آپ کے ٹیکس ڈالیں. جب یہ 37AA آیا تو جی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے ایک پریس کانفرنس کی چند ہفتے قبل. انہوں نے کہا جی ہم بزنس کمیٹی کے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے. بہرحال میں نے بھی پریس کانفرنس میں میں بھی موجود تھا. تو ہم وزیر اعظم سے مشاورت کریں گے اور پھر اس کو ہم اس پہ آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اب FPCCI نے خاموشی اختیار کر لی فیڈریشن اس پہ. ٹھیک ہے. اور کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی آپس میں کہ جی اسلام آباد میں بھی پریس کانفرنس کریں گے، ساری بزنس کمیونٹی اکٹھی ہوگی، سارے چیمبرز اکٹھے ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی وہ کسی وجہ سے یا کوئی مبینہ طور پہ پریشر تھا گورنمنٹ کا، جس وجہ سے پیچھے ہو گئے. لاہور چیمبر نے اس کی آواز اٹھائی اور بڑی دلیری سے آواز اٹھائی، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے 37AA کے حوالے سے جو بزنس کمیونٹی کی ترجمانی کی ہے منگوں کی، کہ آپ شک کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب آپ کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ کا وزن 70 kg ہے کسی کا، تو وہ کھانا کھانے کے بعد 71 kg ہو جائے گا. تو یہ ان کو شک پڑے گا کہ یہ جی یہ 71 kg ہے، یہ تو آپ نے 70 بتایا تھا. اب یہ شک کی بنیاد پر FBR کو بے لگام قسم کے اختیارات دے دیے گئے ٹیم کو. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ مبینہ طور پہ FBR کے بہت سے افسران ہیں ریٹرنیں جمع نہیں کراتے، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ریٹرنیں جمع کروائیں گے، وہ بزنس کمیونٹی کی ریٹرنیں جمع ہوں گی. لیکن FBR کے بہت سے ایسے افسران ہیں جو کہ ریٹرنیں اپنی جمع نہیں کراتے. اصل چیز ان کا یہ کہ شک کی بنیاد پہ آپ کسی کو اٹھا لیں گے یا کسی کو گرفتار کر لیں گے. پھر بہرحال جی جب شور مچا تو یہ ترمیم کی گئی یہ اس قانون میں کہ 5 کروڑ سے زائد کا جو بھی معاملات ہوگا اس میں 5 کروڑ سے زائد کا کوئی ٹیکسز میں ہیرا پھیری ہے تو وہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی FBR کی کہ اس کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا. جی. اور جبکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ہمارے جو ہے ان پہ یہ قانون ہے کہ جی 50 کروڑ تک کے اگر کی کرپشن ہے، مبینہ طور پہ کوئی گھپلا ہے، تو اس پر پھر نیب ہاتھ ڈال سکتی ہے. 50 کروڑ سے کم ہے اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون دو ملک ایک ہے، قانون ڈیفرنٹ ہے. سیاستدان کے لیے مبینہ طور پر جو الزامات ہیں کرپشن کے، وہ 50 کروڑ سے اوپر ہوگی تو نیب حرکت میں آئے گا. اور اگر بزنس کمیونٹی کے ٹیکس میں کوئی ہیرا پھیری ہے 5 کروڑ سے اوپر، حرکت میں آ جائے گا. وہ فوراً نہیں، نیب نہیں حرکت میں، FBR حرکت میں آئے گا اور اس طریقے سے معاملات کرے گا. اس طریقے سے جو انہوں نے بتایا ادھر کے، انہوں نے بزنس کمیونٹی نے باقاعدہ ہاتھ کھڑے ہو کے نعرے بازی کی.
انہوں نے کہا نہیں, یہ اب اس کا قانون- آپ کو کیا نتائج کیا نکلتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئے دن جو ہے وہ بزنس کمیونٹی وہ اپنا کام کریں, وہ احتجاج کریں, یا وہ جو ہے وہ آئے دن یہ شکے جو لگ جاتی ہیں ان کے اوپر ایف پی آر کی طرف سے, اس کو جھیلیں؟ یہ تو ایک مینٹلی ڈسٹربنس بھی ہے, یہ تو ایک آپ کے کام کی ڈسٹربنس ہے. اگر آپ کام ہی پراپر طریقے سے, مطلب کیا چل کیا رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ؟ مجھے خود نہیں سمجھ آ رہا کیا ہے اس مطلب کہ ملک میں- بزنس کو برباد کرنے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی یا پالیسیز جو ہے وہ چل رہی ہیں کہ سارا کچھ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ کر دو تاکہ, یا پھر کوئی غلط مشورے دے کر جو ہے وہ یہ سب تباہی اور بربادی کی یہ طرف لے آپ کر آ نے رہا جو ہے؟ آخری بات کی نا, غلط مشورے دے کے مشیران ایسے ملے ان کو جو ان کو مشورے ایسے دے رہے ہیں کہ ٹیکسز کا بوجھ آپ کسی گدھے پہ بھی آپ ڈالتے جاؤ گے وہ بھی بیٹھ جائے گا. ایسے تو ٹیکس کبھی نہیں آپ اپنی عوام سے نکلوا سکتے. اب آپ یہ دیکھیں نکلوانے کا کون سا دنیا طریقہ کار میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, انفارچونیٹلی پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا. اضافہ ہو اب گیا, آپ یہ اندازہ پیٹرول لگائیں بڑھ نا, گیا ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوئی ہیں. یہاں ریورس گیئر لگ گیا اس چیز کو. وہی آپ سے جو شروع میں بات کی تھی, آئی ایم ایف کا امپوز شدہ بجٹ ہے, 14,000 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے, تقریباً اتنا یہ ریونیو جنریٹ کرنے کا نئے مالی سال میں. ٹیکسز کا ہدف انہوں نے یہ رکھا ہے, جو مطلب کہنے کا ہے جب آپ معیشت کو گلا دباتے جائیں گے بزنس کمیونٹی کا, تو یہ ہدف آپ کیسے پورا کر سکیں گے؟ یہ بزنس کمیونٹی کیسے پورا کر سکے گی اگر حکومت لوگوں کو نوکریاں نہیں دے سکتی؟ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن مواقع فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جب بزنس پھلے گا پھولے گا تو لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی. ڈاکٹر صاحب, اس ملک کی آبادی میں تقریباً 50 لاکھ افراد کا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. تو جب آپ کی جی ڈی پی کی گروتھ 2.6 پہ ہوگی تو آپ کیسے جنریٹ کر بزنس مین ہے جو پہلے ہی بزنس مین رو رہا ہے, باقی بزنس مین جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ چھوٹے موٹے بزنس آپ کے جو ہے وہ کہاں سے چلیں گے؟ یہ تو پھر وہی والی بات ہوگی کہ کوئی کبھی اپنی مقام تک یا اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, دنیا کے جو ہے بزنس مین دنیا کے بہترین ترین جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے آئیکنز بن گئے, اور ہمارے پاکستان کے جو بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں کر سکی. وہ تو کوئی ٹاپ کے بزنس مین جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آتے. یہاں یہ چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں نا کس کا نام ہے, انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا کے جو ہے وہ بزنس مین کا نام ہے, صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر. باہر سے جو ہے وہ آپ کے ابراڈ کے بزنس مین کا نام ہے. جو یہاں پر آپ کا کون سا بزنس مین ہے پاکستان کا جو آپ کا ٹاپ ریٹڈ ہے؟ کوئی ایک دو ہی ہوں گے, اس کے علاوہ تو جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے خاص کہ جس میں پاکستان ٹاپ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہو. اور جو بیچارے بزنس کر رہے تھے ان کے بزنس بھی ٹھپ کر دیے, بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, تو یہاں پہ فیکٹریاں کہاں سے چلائیں وہ؟ ٹیکس, پھر اب ٹیکس کا جو ہے وہ ایشو ڈال دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے پلاننگ چل رہی ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی بجٹ سے چند ماہ قبل گورنمنٹ نے تمام چیمبرز, جو لاہور چیمبر بھی جس میں شامل ہے, ایف پی سی سی آئی بھی, باقی چیمبرز بھی, ان سے تجاویز مانگی بجٹ کی. لیکن تمام کی تمام تجاویز بقول لاہور چیمبر آف کامرس کے حکومت نے ردی کی ٹوکری میں ڈالی. اور اس 37AA کو لانے سے قبل بھی یہ بزنس کمیونٹی سے کسی قسم کی مشاورت نہیں کی گئی, اور سپیڈ بنی. اس سے ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ بھائی بزنس کمیونٹی تو ہے ہی نون لیگ کی. صحیح کہہ رہے ہیں.